أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله. بسم الله ما شاء الله. طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی روز کی 5 نمازیں پڑھیں، جلدی اور جنت میں داخل ہوں۔ ایسا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نماز اور روزہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے مشکل لگتی ہے۔ یہ لوگوں کی نفس کے لیے مشکل لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی کافی لوگ ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور خود کی عقل کے حساب سے چیزیں کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کافی ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے رہیں تب بھی آپ کو نماز کی ایک تکبیر کا اجر اور ثواب نہیں مل سکتا۔ 24 گھنٹے نہیں بلکہ اگر آپ پورا مہینہ کریں یا 24 سال کریں تب بھی آپ کو اس ایک تکبیر کا ثواب نہیں مل سکتا۔ وہ نماز آپ پر قرض رہے گی۔ اس لیے ہم اس کو دوبارہ کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ اپنی عقل سے یہ سب نہیں کر سکتے۔ دین اللہ عز و جل کا ہے، آپ کو ویسا کرنا ہے جیسا وہ حکم دیتا ہے۔ اگر آپ دنیاوی چیزیں اپنی عقل کے حساب سے کریں گے تو آپ کچھ نہیں پائیں گے، اور آپ نے خواہ میں ہی کوشش کی ہوگی، جبکہ ایک آسان چیز ہے۔ آپ دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں۔ آپ نے زیادہ مشکل چیزیں تو کر لی ہیں، لیکن یہ چیزیں کسی کام کی نہیں۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں جو بہت مشکل ہے، لیکن آخرت کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے اور جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے تو آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا ہم نے کہا، یہ آپ پر ایک قرض رہے گا، یہ قرض ہے۔ اس انسان کا قرض جو نماز نہیں پڑھتا وہ آخرت میں ادا کیا جائے گا۔ ہر ایک نماز 80 سال لے گی۔ آخرت میں قضا 80 سال کی ہوگی۔ آپ دنیا میں صرف 80 سال ہی جیتے ہیں، آپ یا تو اسے جیتے ہیں یا نہیں، لیکن وہاں آپ ہر ایک نماز کو 80 سال تک پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں ہی نمازیں پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم اپنی نفس کی نہ سنیں۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ نفس کچھ ہے، خود پر یقین کرتا ہے اور نمازیں اور روزہ چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں، میں اس طریقت سے ہوں، میں اس چیز میں ہوں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر وقت ایسے لوگ آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور باقی سب، جبکہ یہ آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو اللہ عز و جل حکم دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ جو چیزیں جسم کے اندر ہیں یہ صرف روحانی طور پر ہی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ
جسم کے اندر کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ یہ اچھائی ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے اور نور ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، ہم اپنی نفس کی نہ سنیں انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔